نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ سب کو بتانے والا ہوں کہ حمل کب گرایا جا سکتا ہے، کس مجبوری اور کس مدت تک حمل گرایا جا سکتا ہے، ابورشن کرایا جا سکتا ہے، بچہ گرایا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ جان لیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوا کے ذریعے یا دایا کے ذریعے حمل کو نہیں گرایا جا سکتا، چاہے بچے کی صورت بنی ہو پیٹ میں یا نہ بنی ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت بڑا عذر ہے، مثلاً حمل کی وجہ سے عورت کے جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں حمل کو گرایا جا سکتا ہے، ابورشن کرایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے اگر ماں کے شریر پر کوئی بہت بڑی بیماری لاحق ہونے والی ہو، کوئی بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہو، تو اس صورت میں بھی حمل کو گرایا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہی گود میں ایک شیر خوار بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، ننھا منا، جو ابھی ماں کا دودھ پیتا ہو، اور اس عورت کے شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی دولت نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے دایا کا انتظام کر سکے یا دایا دستیاب نہ ہو، اور حمل کی وجہ سے دودھ خشک ہو جائے گا، اور یہ جو گود میں بچہ ہے چھوٹا سا، جو ابھی اپنے ماں کے دودھ کے سہارے ہی جی رہا ہے، اس کے ہلاک ہونے کا اگر اندیشہ ہو، تو اس صورت میں حمل کو گرایا جا سکتا ہے، ابورشن کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ 120 دن سے پہلے یہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 4 مہینے جب ہو جاتے ہیں بچے کو پیٹ میں، تو اس میں روح پھونک دی جاتی، یعنی جان ڈال دی جاتی ہے۔ اب اگر اس کے بعد میں ابورشن کرواتے ہیں تو پھر یہ قتل کے حکم میں معاملہ چلا جائے گا۔ ایک بھائی نے ایک مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی جو پہلے سے حاملہ تھی، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہ لگی تھی، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو پتہ چلا کہ وہ پہلے سے 4 مہینے کی پریگننٹ ہے۔ تو اب نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مسئلہ سن لیں کہ نکاح ہو گیا، نکاح میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ پہلے سے 4 مہینے کی پریگننٹ ہے، تو اس صورت میں یہ جو اس کا دوسرا شوہر ہے، اس سے جسمانی تعلق تب تک نہیں رکھے گا جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس لڑکے کو جو پیٹ میں پڑ رہا ہے، اس کو اگر وہ لڑکی گراتی ہے یا اس کا شوہر اس میں شامل ہو کے اس کا ابورشن کرواتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے لوگ اس معاملے میں شامل ہوں گے سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں کوڑے دانوں میں یا اور کہیں کچڑے کے ڈبے میں، جنگل میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو گرا کر اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، بچے کو ابورشن کروا کر کہیں گندگی میں بچے کو پولیتھین میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، تالاب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس کا کیا گناہ تھا جس کا آپ نے قتل کیا ہے، اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو آپ نے گرا دیا ہے، اس بچے کی کیا غلطی تھی جس کو آپ نے دوا کے ذریعے گرا دیا ہے؟ غلطی تو آپ کی تھی نا۔ جو لوگ حمل ساقط کرواتے ہیں، جو لوگ ابورشن کرواتے ہیں، یہ بچے کل بروز قیامت کھڑے ہوں گے اور وہ سوال و جواب کریں گے اپنے ماں باپ سے۔ آپ کو پتہ ہے صاحب، کچھ لوگ اسی زمانے میں ایسے ہیں، جو لوگ شادی ہو گئی ہے اور ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہماری بھی جھولی بھر جائے، کاش ہم بھی صاحب اولاد ہو جائیں، کاش ہمارے یہاں بھی کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا۔ لوگ بچوں کی بھیک مانگتے ہیں، اور ایک طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ بچوں کو ابورشن کروا کر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کام سے بچیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بہت برا کام ہے۔
یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا کام ہے، یہ انسانیت کو دفن کرنے والا کام ہے۔ یہ کام وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں انسانیت نہیں ہوتی ہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہوتی ہے، جو کیول اپنا سوچتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں انسانیت پیدا ہوگی، ذرہ برابر بھی جس کے دل میں انسانیت ہوگی، میرا یقین ہے وہ کبھی ایسا قدم اٹھا نہیں سکتا۔